سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی ان راتوں میں جہاں مسلمانان عالم اپنی عبادات میں مصروف ہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور نیکیوں کے ذریعے جنت کی طرف اپنا سفر کو آسان بنا رہے ہیں، ہم نے بھی ایک کوشش کی کہ آپ تک اسلامی عقائد اور نظریات کے حوالے سے ایک ایسا پروگرام ترتیب دیا جائے جس کے بعد آپ بہت سے ایسے عقائد جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے تھے یا نہیں جانتے تھے ان کو جان کر صحیح طریقے سے عمل کریں، اور جو ثواب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے۔ یقینی طور پر جب عقائد و نظریات کی بات ہوتی ہے تو ایک مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور مدلل گفتگو بھی ضروری ہوتی ہے، اور ایسے بیان کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے دل و دماغ پر اثر کرے اور آپ اس پہ ماننے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے ذہنی طور پر اور دلی طور پہ تیار ہوں۔ اس سلسلے میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں اپنے خطبات کے ذریعے عشق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع روشن کر رہے ہیں، مسلمانان عالم کے لیے امید کی ایک کرن ہے، اور نہ صرف شہر کراچی بلکہ پورے پاکستان میں ایک مینار نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، ان اہم لمحات میں آپ وقت دے رہے ہیں، اور یقینی طور پہ یہ وقت دینا ہم سب کے لیے سودمند ثابت ہوگا۔ اللہ کرے جی۔ اچھا، ہم نے گزشتہ نشست میں جس طرح ذکر کیا بہت سے موضوعات پہ یوم کے حوالے سے، یوم فتح مکہ، فتح مبین، اور میں سمجھتا ہوں جب سے بچپن سے میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ مسلمان اس دن کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور پورے سال بھی سے یاد کرتے ہیں، اور مختلف مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جو حسن سلوک آپ نے وہاں کیا، فتح مکہ کا دن، اس دن کا خطبہ، اس دن کے معاملات، اس کی بڑی اہمیت ہے، وقتاً فوقتاً علماء بھی اس پہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ آج مطلب 20 کے حوالے سے دن ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے پوری دنیا میں فتح مکہ منایا جاتا ہے، اس کی اہمیت اور اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بے شک۔ ان کی ذات سے ہی ہمیں تمام رہنمائی ملتی ہے، روشنی ملتی ہے۔ سیاست ہو، لفظ سیاست لوگوں میں جس طرح رائج ہے، حالانکہ یہ ایک مقدس خدمت ہے اور اگر دیکھا جائے تو عبادت ہو سکتی ہے۔ دینی شعبے اب لوگ کچھ الگ الگ سیکشن کر رہے ہیں، نہیں جی یہ چیز الگ ہے، یہ چیز الگ، دین مکمل ہے۔ اس میں سب کچھ ریاستی امور بھی ہیں، دینی امور بھی ہیں، انفرادی بھی، اجتماعی بھی۔ بالکل۔ اگر یہ تمام نمونے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ملتے تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہلاکت میں ہوتے اس وقت۔ بالکل۔ اپنے وطن کو دوبارہ حاصل کرنا بنیادی بات، ٹھیک۔ بھول نہیں جانا ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ اسلام میں جہاد قتل و غارت کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک۔ ہمیں ایک جانور کو بھی صرف جان تلف کرنے کے لیے شکار کی اجازت نہیں ہے کہ جان مارنی ہے، نہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ یا تو یہ کہ اپنے حفاظت کے لیے، اور یا پھر حلال جانور تاکہ ہم اس کو کھا سکیں۔ ہمیں پانی کا ایک قطرہ وضو میں اسراف کرنے کی اجازت نہیں، تو کسی کا خون کیسے بہانے کی اجازت ہوگی؟ بالکل۔ لوگوں نے دین کو سمجھا نہیں۔ ایمان میں امن پوشیدہ ہے، اسلام میں سلامتی ہے، بے شک۔ بنیادی طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو 10 سال کی مدنی زندگی
84 जंगें हुई हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों को चैन से नहीं बैठने दिया गया, किसी तरह इनको कुचल दें, ख़त्म कर दें, ये साजिश रही। मुसलमान का जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह होता है, अल्लाह की राह में कलेमाए हक़ बुलंद करने के लिए, दीन को नाफिज करने के लिए। ठीक। हर जंग की अब क्या स्ट्रेटजी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हिकमत अमली। क्या उसका लाया अमल बनाया जाए, किस तरह। इस जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पोशीदगी रखी, सिक्रेसिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा सिक्रेसी जो आप कह रहे हैं, यानी जाहिर नहीं होने दिया। लश्कर जा रहा है, खबर नहीं हो रही। अल्लाह। जाते हुए रास्ते में एक कुतिया ने बच्चे दिए हुए हैं, एक साहबी को वहाँ खड़ा कर दिया, जब तक पूरा लश्कर न गुजर जाए तुमने यहीं खड़े रहना है, कोई इसके बच्चों को नुकसान ना पहुँचाए। ये भी मैसेज जा रहा है। एग्जाम्पल सेट कर दी बिल्कुल। मक्का मुकर्रमा में दाखिल होना है, वो लोग जो खून के प्यासे हैं, जिन्होंने 13 बरस जुल्म सितम में कोई कसर नहीं रखी थी, अरसाए हयात यानी ज़िंदगी मुश्किल बना दी थी, आपके साथ सोशल बाइकॉट, मुआशरती मुकाता, बोल चाल, मेल जोल, लेन देन बंद, रिश्ते नाते ख़त्म। उन लोगों को हुजूर फतह करने जा रहे हैं, फातिहाना शान से दाखिल हो रहे हैं, खून की एक छींट नहीं गिरने दी और मक्का फतह हुआ। ये इस्लामी तारीख़ का बेहतरीन वाक़या। आज बहुत से दिन मनाए जाते हैं, लेकिन आलम इंसानियत को ये भी देखना चाहिए। ये भी एक मिसाल कायम हुई। नाका पर सवार हैं, हज़रत उसामा को बिठाया हुआ है साथ, और आपने अपना माथा इतना झुकाया हुआ है कि वो ऊँट की पीठ से लग रहा है, अकड़ के नहीं जा रहे। ये भी एक मिसाल है। और अल्लाह ताला की बड़ाई बोलते हुए जा रहे हैं। मक्का वालों को इत्तला हो गई, वो सब के सब अपने डिफेंस के लिए कि क्या करें, आज हमारे साथ क्या होगा। उनको मालूम था हमने क्या क्या किया है, सब उन्हें चीज़ें याद थी, वो घबरा रहे हैं। और इधर ऐलान हो रहा है, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई मुआखज़ा, कोई पूछ गुछ नहीं है। अल्लाह। यहाँ तक कि अबू सुफियान जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, जो उनके घर में भी दाखिल हो जाए उसके लिए भी अमान है, जो दरवाज़ा बंद कर ले उसके लिए भी अमान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसवा पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नमूना। हम इसको शायद लफ्ज़ों में वाज़े नहीं कर पा रहे या लोग समझ नहीं पा रहे। वॉर फॉर पीस कहेंगे, अमन के लिए एक ऐसी जंग जिसके बाद अमन है। उस पर गौर क्यों नहीं कर रहे कि पूरी दुनिया इंसानियत में ऐसी कोई और मिसाल तो दिखाएं? कहीं नहीं है। फातिहाना शान से सहाबा के मुंह से निकल गया, आज हम गिन गिन कर बदले लेंगे। उन्हें वो सब मसाइब और मजालिम याद थे। फरमाया यूं ना कहो, यूं कहो आज मुआफ़ करने का दिन है। फरमाया व अंतुमुत तौलाका, तुम सब आज़ाद हो। फरमाया आज मुआफ़ करने का दिन, ये खुल्क़े करीमाना, ये शान रहमत थी जिसने लोगों को इस्लाम में दाखिल किया। आप ये देखें, यही लोग बदर में लड़ने गए थे, यही लोग ओहद में लड़ने गए थे, यही आज़ाब तमाम मिलकर खंदक में लड़ने गए थे। लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं? वो आज सब हल्का बगोशे इस्लाम हो रहे हैं। ये इतनी बड़ी मिसाल कि तुम सिर्फ अल्लाह से माफ़ी चालो, तुम्हें माफ़ी है, सिवाय गुस्ताख़ रसूल के। उसके लिए माफ़ी नहीं, वो काबे के ग़िलाफ़ से लिपट जाए। वो मक्का मुकर्रमा जहाँ मुसलमान को जानवर शिकार करना मना है, सिवाय मूज़ी जानवर के किसी और को मारना मना है, वहाँ पर गुस्ताख़ रसूल अगर काबे के ग़िलाफ़ से भी लिपट जाएगा,
کیونکہ وہ پورے نظام کو درہم برہم کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، کعبہ میں تشریف لائے۔ آپ کو شاید بریک لینی ہے، ہاں میں کوشش بعد کریں میں گے کہ بریک کے بعد اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے فتح مکہ کے حوالے سے، بہت اہم دن ہے اور اسلامی تاریخ میں یہ اتنا بڑا دن ہے کہ اس سے ہمارے لیے بہت سارے سبق ملتے ہیں اور روشنی ہی روشنی ہے۔ اب بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور یہیں سے اپنے موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے فتح مکہ یعنی فتح مبین کے حوالے سے، اور یقینی طور پہ ایسے واقعات جب بھی وقوع پذیر ہوتے ہیں، رونما ہوتے ہیں، تو اس میں بہت سارے ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہوتی ہیں اور بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بنتے ہیں۔ اور فتح مکہ اتنا اہم دن ہے، اتنی عظیم فتح ہے کہ اگر اس کا ذکر بار بار کیا جائے تو بہت سے آپ کے جو صفت ہیں آپ کے اندر اس میں بھی بہت مثبت تبدیلیاں آتی ہیں۔ علام صاحب، آپ نے فرمایا آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے اور امان ہے اس کو جو کسی کے غیر کے گھر میں بھی گھس جائے۔ اس کے بعد کے واقعات ایسے کیا ہو گئے کہ مکہ اس طرح فتح ہوا کہ 100% آپ اس پوری سرزمین پہ چھا گئے؟ دیکھیں اس کا پس منظر صلح حدیبیہ، ٹھیک، کافروں نے خود معاہدہ کیا، خود خلاف ورزی کی، اسٹریٹجیکلی کھیلا گیا۔ اسباب تو خود بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو نور نبوت، بظاہر اس کے اگر ہم دیکھیں معاہدے کے کچھ ایسی باتیں تو اس میں لگتا ہے کمزوری ہے، مگر آپ نبی ہیں، جانتے ہیں اللہ کی طرف سے آپ کو پوری وہ ملتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حساب سے اب مکہ میں داخل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان کہ تم سب آزاد ہو۔ اسید ایک شخص تھا، بہت بد زبانی کرتا تھا، وہ آگے بڑھا خود، یعنی جوش ایسا، لوگ حیران ہو گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرجتی ہوئی آواز میں فرما رہے ہیں، جانتے ہو میں آج تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تمہیں یاد ہے تم نے میرے ساتھ اور میرے صحابہ کے ساتھ کیا کیا؟ وہ گردنیں جھکائے ہوئے ہیں، نبی پاک کی آواز میں روب ہے، دل دہل جائے، مگر وہ 53 برس دیکھ چکے، چکا تھا۔ انہوں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہم سے کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ آپ وہ ہیں جو گالیاں سن کے دعائیں دیتے، جو پتھر کھا کے پھول برساتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے خطا کار بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ، نبی پاک نے عام معافی کا اعلان کیا۔ عثمان بن طلحہ شیبی کعبے کا چابی بردار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہجرت جب کر رہے ہیں مکہ سے، کعبے میں آئے، فرمایا آج رات میرے لیے کعبے کا دروازہ کھول دو، میں کعبے کے اندر اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی میں آپ کے لیے نہیں کھولوں گا، مکہ کے ہر شخص کے لیے کھول دوں گا۔ کیوں؟ اب ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں۔ اس کے الفاظ جو بھی تھے اس میں اس نے اپنی بیزاری کا اظہار کیا۔ فرمایا ایک دن آئے گا کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، تو اسی جگہ کھڑا ہوگا جہاں آج کھڑا ہے، مگر اس دن تیری حیثیت ایک مجرم کی سی ہوگی۔ اس نے اپنے طور پر کہا نہیں جی ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا، یہ آپ کا خیال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں داخل ہوتے ہیں، اس کو بھی اطلاع ہو گئی، وہ دوڑتا ہوا آیا اور اتفاق سے آ کے اسی جگہ کھڑا ہوا جہاں اس رات کھڑا تھا۔ اس نے چابیاں آپ کی طرف پھینک دیں، ایک صحابی نے اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، آپ کے ہاتھ میں چابیاں۔ آپ اس کو عثمان بن طلحہ شیبی کو دیکھ کے مسکرا رہے، غصہ نہیں ہے، ریونج، انتقام، انتقامی کارروائی کوئی وہ نہیں ہے۔ فرمایا عثمان وہ رات یاد ہے؟ اس نے کہا جی آپ کی ہر بات یاد ہے۔ فرمایا یہ دیکھ کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں، یہی کہا تھا نا میں نے؟ اس نے کہا جی بالکل آپ نے ایسا ہی کہا تھا۔ فرمایا بول تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ وہ گردن جھکائے کھڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ چابیاں آج ایک شخص کو دوں گا
میں جس کو دوں گا یہ چابی اس کے پاس رہے گی، اس کے بعد اس کی اولاد میں رہے گی، جو ان سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور مجھے دے دیجئے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کعبے کا چابی بردار ہونا۔ صحابہ تمنا کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا شیبی میں تجھے دے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ وہ قدموں میں گر کے مسلمان ہو رہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، حضور کا اخلاق، حضور کی رحمت اور مہربانی دیکھ کر وہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کے بعد منع ہو گیا تھا کہ کوئی کافر داخل نہیں ہوگا، جب حجۃ الوداع کیا اسی مکہ میں، وہ لوگ سارے جو خون کے پیاسے تھے اب جان نثار بن رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں آپ کا لہجہ، آپ کے الفاظ، آپ کا رویہ یہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ ماں باپ ہوں، استاد ہو، پیر ہو، لیڈر ہو یا کسی کارخانے کا مالک ہو، آپ کا رویہ، آپ کے الفاظ، آپ کا لہجہ اور آپ کے اخلاق، دلوں پہ حکومت کی جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے تلوار چلائی وہ کیسے مسلمان ہوئے؟ ان پہ کون سی تلوار چلی تھی؟ وہ زندہ ہی نہیں ہوتے۔ بھئی اگر آپ کہتے ہو لوہے کی تلوار سے چلا تو جنہوں نے تلوار چلائی وہ کیسے مسلمان ہوئے؟ وہ نبی پاک کی رحمت اور اخلاق سے ہوئے۔ یہ فتح مکہ پوری تاریخ عالم میں ایک مثال قائم ہوئی، انسانیت کے لیے بھی، امن کے لیے بھی، دین اسلام کے لیے بھی۔ وہی مکہ جب نبی پاک نے ہجرت فرمائی، اب وہاں رہنا جائز نہیں تھا کسی مسلمان کے لیے، لیکن اب اسی مکے کو حضور نے فتح کر دیا اور اس کی عظمت و شان میں اور اضافہ ہوا۔ کعبے کے وہ لوگ جو ننگے طواف کرتے تھے، وہ لوگ جو کعبے میں رہ کر وہاں رہ کر ظلم و ستم، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، کیا کیا ان میں خرابیاں تھیں، وہی لوگ دوسروں کے لیے رول ماڈل بن گئے۔ بے شک بے شک۔ یہ تبدیلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شخصیت کا اثر بھی ہوتا ہے، مگر کب؟ جب شخصیت خود ان اوصاف سے متصف ہو، اس میں وہ خوبیاں ہوں۔ آج ہمیں اپنے ناراض بچے کو، روٹھے ہوئے بچے کو منانا، بگڑے ہوئے بچے کو درست کرنا مشکل۔ آپ کو چھوٹی سی جگہ خالی کرانی پڑ جائے مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ آپ دیکھیں اگر یہ نبی پاک کے اخلاق کریمانہ کو اپنا لیں، ہم میں کتنی تبدیلی آ سکتی ہے، ہمارا معاشرہ کتنا بہتر ہو سکتا ہے۔ اسی مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو ہی حکمرانی دی۔ لوکلز کو جو ہے نا، یہ نہیں کیا کہ اپنے لوگ ان پر مسلط کیے، انہی لوگوں کو حکمرانی دی، انہی کو عزت ملی، اور وہ یہ عزت پا کر، کیونکہ جو صحابہ فتح مکہ سے قبل مسلمان ہوئے، جو بعد ہوئے، وعدہ تو اللہ نے سب سے بھلائی کا کیا، درجہ ان پہلوں کا زیادہ، لیکن ان کو عزت ملی۔ آپ اپنے مجرم کو کبھی عزت نہیں دیتے، آپ کبھی اس کے لیے دل سے معاف نہیں کرتے، مگر یہاں کیسے لوگ ہوئے، ہندا حبشی، کتنے لوگوں کو جو ہے آپ اندازہ کیجئے۔ اچھا نام صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگوں میں جو ہندا والا ایک واقعہ تھا، ہند اس کا نام تھا، اور حبشی جو ان کے حوالے سے جو اس قبول اسلام کا واقعہ، کوشش کریں گے بریک کے بعد اس پہ بھی ذکر کریں، کیونکہ کچھ ایسے واقعات ہیں جو کہ بار بار اگر ان کا ذکر کیا جائے تو ان سے روشنی ہی حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور فتح مکہ کے دن ہونے والے واقعات کا اثر آج تک معاشرے میں کتنا ہے، اور وہ چارٹر آف پیس ہو یا پھر لوگوں کو معاف کر دینے کا ہو، تو اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے فتح مکہ کے حوالے سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب، اور اس پروگرام میں ہم لائیو کالز بھی لیتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ اگر ٹاپک سے ریلیونٹ کال ہوگی تو اور مزہ آئے گا۔ علامہ صاحب، جب ہم بریک پہ جا رہے تھے ہم نے ذکر کیا کہ یہ چارٹر آف پیس بنا، مطلب کسی شہر کو، کسی علاقے کو فتح کرنے کے بعد کیسا آپ نے سلوک کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ آپ کے جانی دشمن کیوں نہ ہو۔ دوسرا، جو اس کے بعد معاف کرنے کے بعد اس شہر کے مقامی لوگوں کو ہی حکمران بنا دینا، یہ کتنی بڑی ایگزامپل ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے کوئی ایگزامپل پائی جاتی ہے۔
میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ یہ پورا واقعہ تاریخ انسانیت میں اتنا رہنما ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم شاید اس کو ایک رسمی طور پر منا لیتے ہیں یوم فتح مبین کہہ کے، اور اس سے زیادہ ہم کوئی وہ ذکر نہیں کرتے، شاید ہم واضح نہیں کر پاتے. آپ اس سے اندازہ کیجئے جناب ابو سفیان، ان کا اس دن سے پہلے تک کا سارا کردار، ان کی زوجہ ہیں، ادھر وحشی جنہوں نے حضرت سید الشہداء حضور کے چچا کو قتل کیا، یہ وہی ہند ہیں جنہوں نے ان کے کلیجے کا ہار بنا کے پہنا اور دانتوں سے اس کو چبایا. کتنی اذیت! آپ تو 4 پیسے والے مجرم کو معاف نہیں کرتے، اور اگر آپ کا ہو بھی جائے تو کہہ دیتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہو گئی بات ختم، آج کے بعد تعلق نہیں. یہ دل سے. اور چونکہ اسلام وہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین قبول کر لے اس کے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیغام دے رہے ہیں. انسانوں کی خرید و فروخت کے خلاف، غلامی کے خلاف وہی تو کردار پیش کر رہے ہیں. لڑکیوں کو عزت دینا، وہی جو باعث شرم تھیں ان کو باعث عزت بنانا. بنا دیا. بالکل. اب یہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں. اب حضرت ابو سفیان ہیں، اب حضرت ہند ہیں، اب حضرت وحشی ہے ہمارے لیے صحابی بننے کے بعد. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اس سید کا نام بتایا کہ اسی کو حضور نے گورنر بنا دیا، جبکہ اس کے کردار کی پچھلی اگر تاریخ پڑھے تو اس کے لیے تو ہوتا ہے کہ اس کی بوٹی بوٹی کر دی جائے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت، لازمی بات ہے کسی اور کی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ مثالیں قائم کر گئے آنے والوں کے لیے کہ حکمرانی دلوں پر ہوتی ہے، سروں پہ نہیں ہوتی ہے. ہم لوگ صرف سر فتح کرنا جانتے ہیں، وہ دل فتح کرتے تھے. اور کیسے فتح کرتے تھے؟ میں نے ابھی ایک جملہ کہا کہ جو خون کے پیاسے تھے وہ جانثار بنے. بے شک بے شک. یعنی طواف کرتے ہوئے ایک شخص قتل کے ارادے سے پیچھے پیچھے ہے، صرف اس کو پیار سے دیکھ کے اس کے ہاتھ پھیر دیا اور وہی جانثار بن گیا. اس کو سب سے زیادہ محبوب ہستی وہی ہو گئے. وہی لوگ جو آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، آپ کے لیے کچھ نہیں تھا، اب وہ خود امامت کر رہے ہیں. یعنی ان کو اس قابل بنا دینا. تو اب یہ ہے ہمارے ہاں کردار کی تعمیر کردار جس کو ہم کہتے ہیں. یہ کتابوں سے نہیں ہوتا، یہ آپ کے ان صرف لفظوں سے بھی نہیں ہوگا جب تک آپ کے لفظوں میں اثر نہیں ہوگا. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صداقت کے پیکر ہیں، آپ کے صحابہ آپ کی وجہ سے صداقت کے پیکر بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں میں ہم کو اہمیت دی. ایک تو سچ کے لیے، خالص ہونے کے لیے، کہ ہم سچ کے پیکر بنیں اور اللہ کے لیے خالص ہو جائیں. جب تک کوئی مفاد رہے گا دنیا کا، آپ کے کردار میں خوبی نہیں آئے گی. اقربا پروری نہیں کی. صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے خاندان کے یا اپنے خاص افراد کو لگا رہے ہیں. نظام بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ بصیرت چاہیے اور آپ کو لوگوں کے دل فتح کرنے ہوتے ہیں. ہم سے بھی کالر ضرور. جی السلام علیکم. السلام. جی سر سوال کیجیے گا. عالم صاحب سے سوال ہے کہ جو بچہ پیدائش کے درمیان میں فوت ہو جاتا ہے 1 دن رہنے کے بعد، تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی اور اس کو قبرستان میں جگہ بھی نہیں دی جاتی. اور وہ بچہ جو پیدائش کے 2 دن گزرنے کے بعد فوت ہو جائے، یعنی کہ پیدائش ہوگی اس کی، تو اس کی نماز جنازہ بھی ہوتی ہے اور قبرستان میں جگہ بھی دی جاتی ہے. آپ سے یہ صرف کس پہ روشنی فرما دیں. ٹھیک. ایک بچہ جو پیدا ہونے کے بعد ہی اور ایک اگر اس نے پیدا ہو کر سانس لیا ہے، بھلے ایک ہی لیا ہے، اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، کفن دے کر دفن بھی کیا جائے گا اگر سانس لیا ہے.
ٹھیک ہے، اور پیدا ہی مردہ ہوا ہے تو نام رکھا جائے گا، لیکن اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی کیونکہ اس نے زندگی نہیں پائی۔ ٹھیک ہے، وہ اس دنیا میں اگر زندگی ایک سانس بھی لے لے گا تو اس پر وہ حکم ہوگا، چونکہ وہ زندہ ہی نہیں آیا تو اب اس پر وہ حکم نہیں ہوتے۔ لیکن نام رکھنا چاہیے ورنہ قیامت کے دن وہ شکایت شکایت کرے گا۔ کرے گا، بالکل، تو نام رکھیں، اور ہمارے ہاں بہت برکت کا ہوتا ہے کہ بیٹے کا نام محمد، بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیتے ہیں، نسبت کا فیضان بھی ہوتا ہے، اور یہی بچے کل کو کل آپ کے قیامت سے، لیے شفاعت کا سبب بنتے ہیں، بخشش کا سبب بنتے ہیں۔ بالکل، تو اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، شکایت نہ کرے۔ ٹھیک ٹھیک۔ جی رام صاحب، معاشرے میں ابھی جس طرح ہم اگر ملکی حالات دیکھیں اور سیاسی حالات دیکھیں تو لوگ کسی پرانی دشمنی کو لے کے بڑا طوالت دیتے ہیں اسے، اور وہ پھر نسلوں میں منتقل کرنے کی دانستہ کوشش کرتے ہیں کہ میرے بعد بھی یہ والے لڑتے رہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ مسلمان کو، مسلمان کے لیے، جب میں مسلمان کہتا ہوں تو اس کا مطلب اس کے عقیدے صحیح ہوں، کفر کی حد تک نہ پہنچے ہوں، کوئی اس میں وہ بات نہ ہو۔ مسلمان کو، مسلمان کے لیے سینے میں کینہ رکھنا، اب میلس کہہ لیتے ہیں، انوی، حسد کہہ لیتے ہیں، بغض کہہ لیتے ہیں، جیلسی دشمنی ہو کہہ اس کے لیتے لیے کسی ہیں، کی، یہ اجازت نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں پردہ پوشی کی بجائے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، بہت سے لوگ اسی لیے نہیں آتے کہ بھئی ہم جائیں گے تو پبلسٹی کرتے گڑے مردے اکھاڑے جائیں گے، جو نہیں بھی ہوگی الزام لگائے جائیں گے، کسی کو غدار ویڈیو کہہ آ دیں جائے گے، گی، کسی کی کو آڈیو کچھ۔ آ جائے گی۔ تو یہ، اور سوشل میڈیا میں تو اب کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، کوئی وہاں پر قانون ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، کردار کشی اور ذاتیات پر حملے ایسے ہونے لگ گئے ہیں کہ لوگ یعنی ناموری سے گھبراتے ہیں کہ اس میں تو، اور آپ جس طرح آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص نامور ہو جائے یا کسی سطح پر پہنچ جائے، پبلک اس پوزیشن، کی معمولی سی غلطی بھی اس کی تمام چیزوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ ایسی تو یہ بہت ہی زیادہ نازک مسئلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ جو خواہش کرے عہدے کی اس کو نہیں دینا چاہیے، کیوں؟ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ تو یہ خدمت ہے، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ ہم تو خدمت لیتے ہیں، وزیر کے معنی بوجھ اٹھانے والا، یہ تو بوجھ اٹھواتے بوجھ ہیں۔ بن جاتے ہیں تو خود اب یہ کردار ہوگا، سیدنا فاروق اعظم کا دور دیکھے، انہوں نے مثال قائم کی یا نہیں کی؟ ایسے ہی، سیدنا بالکل۔ صدیق اکبر نے۔ آج اگر ہم سیکھنا چاہیں تو سرکار کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ اس میں ایک پہلو بھی سامنے آتا ہے، اکثر لوگوں کے ایسے گناہ جو کہ انہوں نے کسی زمانے میں کیے، لیکن جب وہ بہتری کی جانب آتے ہیں، مثبت تبدیلی اپنے اندر لے آتے ہیں، لوگ اس والی چیز کو لے کے اس پہ تانہ زنی کر کے اس کی شخصیت کو خراب کرتے ہیں۔ ہم اس پہ گفتگو کریں گے کال کے بعد، کیونکہ آج جو معاملہ چل رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جاوید صاحب۔ میں علامہ صاحب سے سوال تھا جی جی بالکل کیجیے۔ کہ بعض روایتوں میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لیا ہے، کیا ایسا ہے؟ ٹھیک ٹھیک۔ جب وہ روایتیں غلط ہیں؟ جی، اسلام لانے کے حوالے سے ان کا رجحان کا ذکر ملتا ہے، لیکن جو واضح ہے وہ یہی کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، جیسا کہ نبی پاک کے فرمان سے بھی کہ جو ان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا اس کو بھی لازمی امان۔ بات ہے۔ دیکھیں سید صاحب، میں عرض کروں، عہدہ ملنے کے بعد ذاتی دشمنی یا پھر ظالمانہ طور پر احکام بنانا، انبائزڈ ہو کے کام کرنا، اس کے لیے اگر کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہے اور اس کے بعد کھلا جرم کیا ہے اور کھلی توبہ کر لی ہے، اس کے بعد اس کو تانا نہیں دینا چاہیے۔ اگر بار بار تانا دیں تو آپ خود اس گناہ میں کسی طرح ملوث ہو جاتے ہیں، یہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ ہمارے ہاں سیاست کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، یہ لوگوں کے امور انجام دینا خدمت سمجھ کر، فار پیپل بائی دا پیپل جسے کہتے ہیں، بالکل۔ وہ اس کی اسپیلنگ بدل دی ہے لوگوں نے، اب وہ فور کو فار دا پیپل اور بائی دا پیپل وہ کر دیا ہے، وہ بدل گئی ہے چیز۔ آپ یہ دیکھیں کہ مجھے نہیں معلوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی نے حکمرانی کی ہو،
یا ان کے جانشینوں نے جو کردار ادا کیا. آج کے لیڈر کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سچا ہو. یہ جو ہمارے ہاں دوغلا پن ہوتا ہے یا یہ کہ ایک رخ پہ کوئی اور بات کرنا دوسرے ہم رخ اس میں ایسا ایڈیشن نہ کر دیں سچا اور سچوں کے ساتھ ہو. بالکل وہ تو ہونا چاہیے. اکثر یہ کہتے ہیں یہ بندہ اچھا ہے لیکن جن کے ساتھ ہے وہ اچھے نہیں ہیں. جی آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. آپ کے ساتھی کون ہونے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ ان کی کامیابی میں یہ کہ ان کو مخلص ساتھی ملے اور سچے ملے اور سچے رہے. آپ ہوتے ہیں وقتی طور پر آپ نے کردار کیا لیکن یہ کہ آپ اندر سے ویسے نہیں ہیں پریٹینڈ کر رہے ہیں Pretend to be. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں یعنی رولنگ کے جو آپ کے لاز ہوتے ہیں یا جو بھی میں اس کی تفصیل پرسنالٹی جزیات ٹریٹس کہوں جو ہوتے ہیں وہ بنانے وہ اس سے بہت ہیں. وہ سیکھنے چاہیے. اچھا اس میں ایک چیز میں جس چیز کا ذکر کروں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ایک مثال قائم کر دی رہتی دنیا تک. ایک تو جو پچھلے والے کو یاد نہیں کرنا اس کو. دوسرا اگر کسی کو عہدہ دینا ہے تو اس پہ بھروسہ بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس کو عہدہ دیتے اس کے اوپر سارے گناہ بھی ڈال دیے اور سارے مسائل. تیسری بات یہ کہ جس کو عہدہ دے دیا گیا ہے تو باقیوں کے لیے اس کی اطاعت لازم ہے امیر ماں کی سوائے اس اطاعت کے کہ وہ شریعت سے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرے. یہ کتنی بڑی مثال ہے کہ مسلمانوں میں اکثر ملکوں میں دیکھا جائے 52 ممالک میں یہی ہوتا ہے. جیسے کسی کوئی امیر بنتا ہے سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں موقع ہی نہیں دیتے ہیں. میں دوسرے ملکوں کی بات کروں نہ کروں میں اپنے وطن پاکستان کی بات کر لوں. 75 سال گزرنے کے باوجود ہمیں کوئی ایسا حکمران نہیں ملا جس کی ترجیح دین اور وطن ہو. پارٹی ہوتی ہے مفادات ہوتے ہیں یا کچھ آپ اس کو دوسری چیزیں کہ وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہے اپنی فلرشمنٹ کا وہ جو بھی ہے سیلف پروجیکشن کرنے کے لیے. اچھا کرسی سے محبت حالانکہ انگلش میں کہا جاتا ہے گو ٹو چیئر ول ٹیچ یو. تم کرسی پہ جاؤ کرسی تمہیں خود سکھائے گی. یہ کوئی کانٹوں کی سیج ہے یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. اگر دیکھا جائے آپ پر ذمہ داری آتی ہے اور ذمہ داری لینا اگر ادا کرنے کی اہلیت نہیں ہے تو اول تو لینی نہیں چاہیے. لی ہے تو اس کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھنی چاہیے. جبکہ ایسا بھی نہیں ہے. آرام کرتے ہیں آپ تعیشات میں پڑ جاتے ہیں اپنے لیے مراعات کا اضافہ. حضرت ابوبکر نے کیا کہا تھا کہ میں غریب کا کمزور کا حق اس کو دلواؤں گا. اگر میں نہیں دلوا سکتا تو پھر میں گویا اہل نہیں ہوں. صحابہ نے تو بہترین مثالیں قائم کی اس میں تو کوئی شک آج نہیں. کیا وجہ ہے ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہم کیوں اس پہ عمل نہیں کر رہے. ہم کیوں میں ابلیس سے مشورے کیوں لوں. میرے پاس قرآن حدیث ہے میں اس کو رہنما بناؤں گا تو میری اپنی ذات. اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے خیر الناس من ینفع الناس. بہتر کون ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. تو میری ذات میرے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش. لوگ مجھ سے بھاگیں نہیں بلکہ مجھے بددعا نہ دیں. میرا ذکر کریں تو میرے پیچھے بھی خیر کے ساتھ کریں. تو یہ بہترین مثالیں ہیں آج اگر ہم قبول کریں. لیکن ہماری آنکھوں پہ کہیں پردے پڑے ہوئے ہیں. اللہ وہ پردے ہٹا دے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. کل 20 رمضان کو لوگ اعتکاف بیٹھ جائیں گے. ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں. اللہ کرے کہ یہ آخری عشرہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو آگ سے آزاد کر لیں. بالکل اور ہم بھی یہ کوشش کریں گے کہ ایسے ہی موضوعات پہ گفتگو کریں جو کہ ہمیں رمضان بعد از رمضان بھی جو عمل کرنے ہیں اس حوالے سے. تو ناظرین کرام کوشش یہی رہے گی کہ اگلی نشستوں میں ایسے موضوعات کے آپ کو سامنے لایا جائے جس کو جاننے کے بعد اب بعد از رمضان یعنی عید کے بعد بھی انہی معاملات کے ساتھ ان ٹچ رہیں انٹیک رہیں اور اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لائیں. آج ہم نے کوشش کی کہ فتح مکہ کو ایک ڈیفرنٹ پیراڈائم سے دیکھیں جو موجودہ حالات ہیں اور موجودہ حالات کے تناظر میں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اپنے ایز اے لیڈر ایز اے فالوور اور ایز اے رعایا کہ ہم نے کس طرح لوگوں کو معاف کرنا ہے کس طرح معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ نہیں کہ پچھلی باتوں کو لے کر اپنے معاملات کو خراب کرنا ہے. یقینی طور پہ اسلام ہر پہلو اور ہر لمحے ہمارے لیے ایک رہنمائی فراہم کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے صحابہ کی جو تعلیمات اور ان کے عمل ہیں
وہ ہمارے لیے ہر موقع پر ایک روشنی ہے، وہ مینار نور ہیں، ان سے نور پا کر ہم اپنی زندگیوں میں روشنی لا سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے اگلے جو بھی نشست آ رہی ہے اس میں فطرے زکوٰۃ کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے سوالات آتے ہیں، اس پہ گفتگو کریں اور چند ایسے موضوعات اور لائیں آپ کے سامنے جو اولیاء سے متعلق ہوں اور ہمارے عقائد سے متعلق ہوں۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ سرکار میری بات بنائے